السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اپوزیشن جماعتوں کا 11 جماعتوں کا اتحاد ہوا اور یہ ایک پلیٹ فارم پر حکومت کے خلاف اکٹھے ہو کر انہوں نے جو یہ جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، کون سے دو ممالک کا ہاتھ ہے اپوزیشن جماعتوں کے کس لیڈر کے پیچھے، اور حکومت پاکستان سے ان دو ممالک کی جو ہے تو وہ اختلافات کی اصل وجہ کیا بنی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس ویڈیو میں آج آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان دو ممالک کا اپوزیشن کی کس سیاسی جماعت کے سربراہ کی بیک پر جو ہے تو ہاتھ ہے، کس سیاسی جماعت کے قائد کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ ان دو ممالک کے رابطے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے ملتی رہیں۔ آپ کو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ دو ممالک کے جو پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کے ساتھ جو موجودہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے ساتھ اختلافات کی جو وجوہات تھیں وہ بیسیکلی تین وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ جو ترکی کا ڈرامہ پاکستان میں چل رہا ہے ارطغرل، یہ ڈرامہ ان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ناراض ہو گیا اس ڈرامے کی وجہ سے۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تاریخ میں، اگر آپ دیکھیں تو ترکوں نے 1517 سے جو ہے تو 1517 میں انہوں نے حجاز مقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور 400 سال تک یہ حجاز مقدس کو ایک گورنر کے ذریعے چلاتے رہے۔ سعودی عرب کے جو قبائل ہیں، انہوں نے عربوں نے 1924 میں ایک 22 سال کی طویل جنگ کے بعد وہاں سے پر جو ہے تو آزادی حاصل کی ترکوں سے، اور ان کے ہزاروں کے حساب سے جو ہیں تو وہ لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ لہٰذا ترکی اور سعودی عرب جو ہیں یہ آج بھی اس جنگ کو بھولے نہیں ہیں، اس لڑائی کو۔ اور ترکی کے بارے میں سعودی عرب کا جو خیال ہے، طیب اردوان کے بارے میں سعودی عرب کا یہ خیال ہے کہ 2023 کے بعد طیب اردوان جو ہے وہ خلافت عثمانیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عثمانی بادشاہوں کے جو ہیں تو وہ ڈرامے دکھا کر ایک جو ہے تو مومنٹم کریٹ کر رہے ہیں، اور یہ ان سعودیوں کا خیال یہی ہے کہ یہ ثقافتی یلغار ہے ایک ترکی کی جو ہے تو وہ طیب اردوغان جو کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے بارے میں یہ 2014 میں یہ ڈرامہ ترکی میں چلنا شروع ہوا ہے، وہاں پر نشر ہو گیا، اور 2016 میں طیب اردوان نے میاں نواز شریف کو، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، ان سے کہا کہ آپ یہ ڈرامہ پاکستان میں بھی ریلیز کریں، اسے نشر کریں، آپ وہاں پر چلائیں۔ اور مزیداری کی بات ہے، میاں نواز شریف بھی اس ڈرامے کو پاکستان میں چلانے کے لیے، نشر کرنے کے لیے جو ہے تو وہ متفق ہو گئے تھے، وہ راضی تھے، رضامند ہو گئے۔ لیکن ان کے جو مشیر تھے خارجہ امور کے معاون خصوصی طارق فاطمی، انہوں نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ اس ڈرامے کو نہ چلائیں، کیونکہ عربوں نے اس ڈرامے کو بین کیا ہوا ہے، اور اگر ہم اسے اپنے ملک میں چلائیں گے اس ڈرامے کو تو عرب ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ 35-37 سال سے سیاست میں ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے، سیاست کے کھیل کو وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح، باریکیوں کو، اور جو سفارتی معاملات ہیں ان کی نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے جو ہے تو وہ ترک حکومت کو، طیب اردوان کو ٹالنا شروع کر دیا، اور وہ ٹالتے ٹالتے اپنا ٹینیور پورا کر گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، انہوں نے اس ڈرامے کو ریلیز کر دیا، اور جو عرب ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ ناراض ہو گئے، خصوصاً سعودی عرب بڑا شدید ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد یہ 2019 میں کوالالمپور میں کانفرنس ہوئی، خان صاحب نے وہاں پر پاکستان نے شرکت کی، سعودی عرب مزید ناراض ہو گیا، اور ایک واضح بڑی خلیج جو ہے تو اس میں دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہو گئی۔ اس خلیج کو کم کیا کافی حد تک جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل راحیل شریف نے، ان دونوں نے سعودی جو اہلکار ہیں، جو حکمران ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ طے کیے اور کافی حد تک اس خلیج کو کم کیا۔ لیکن جو تیسری اور بڑی بنیادی وجہ ایک ثابت ہوئی، وہ شاہ محمود قریشی کا بیان تھا، جو انہوں نے سعودی عرب کے خلاف بیان دیا، بلکہ وہ ایک دھمکی میز بیان تھا کہ اگر OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس نہ بلایا گیا
تو ہم اپنے دوست ممالک ترکی، ملیشیا اور ایران کا جو ہے تو پاکستان میں اجلاس بلا لیں گے۔ سعودی عرب جو ہے وہ فوراً ناراض ہو گیا اس بیان کے بعد، اور جو خلیج جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل راحیل شریف نے کم کی تھی وہ ایک دم پھر واضح ہو گئی اور بڑھ گئی، اور سعودی عرب نے اپنا $1 بلین حکومت پاکستان سے یہ اسی سال اگست 2020 میں واپس لے لیے، اور ادھار تیل بھی جو ہے وہ دینا بند کر دیا۔ اب مزیداری کی بات یہ ہے، ان سارے جب یہ خلیج پیدا ہوئی، ان سارے واقعات کے بعد سعودی عرب نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے جو ہے تو وہ رابطے بڑھانا شروع کر دیے، اور سعودی عرب نے جو ہے تو امریکہ کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے شروع کیے، اور یہ سعودی عرب اور امریکہ یہ دونوں میاں نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ اس بات کا اظہار ہے موجودہ حکومت کے ایک وفاقی وزیر نے اپنے ایک نجی دوست کے ساتھ بھی کیا، نجی محفل میں، کہ سعودی عرب اور امریکہ نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم پر بہت شدید دباؤ ہوگا۔ آپ دوسرا اس بات کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف سیاست میں جو ہے وہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹائمنگ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں مارچ میں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں آگے، اور اپوزیشن نے جو ہے تو ایک اتحاد کر کے انہوں نے اپنا ایک مومنٹم کریٹ کرنا شروع کر دیا، اور میاں نواز شریف بالکل اس عین ٹائم پر ہی یہاں پر آ کر وہ کیوں انہوں نے للکارنا شروع کیا اور یہ سارا معاملات انہوں نے کیوں شروع کیے۔ آپ دیکھیں کہ وہ شخص جب نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا گیا، وہ اس وقت بھی انہوں نے نہیں وہ للکارے، انہوں نے لڑائی کا اعلان نہیں کیا۔ جب انہیں نااہل کیا گیا وہ اس وقت بھی انہوں نے لڑائی کا اعلان نہیں کیا۔ جب نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا اس وقت بھی اس نے لڑائی کا اعلان نہیں کیا۔ جب مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا اس نے اس وقت بھی جو ہے تو میاں نواز شریف نے لڑائی کا اعلان نہیں کیا۔ اب اتنے عرصے بعد وہ باہر بیٹھ کر اچانک انہوں نے للکارنا شروع کیا ہے، بولنا شروع کیا ہے، اور وہ لڑائی کا جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کسی نہ کسی کی جو ہے تو انہیں شے حاصل ہے، اور وہ نواز شریف جو ہیں وہ پرانے ان معاملات کو، سیاست کے معاملات جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اونچ نیچ کو، باریکیوں کو اور ٹائمنگ کو سمجھتے ہیں۔ وہ بلا وجہ بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی طاقت کے انہوں نے للکارنا شروع نہیں کیا، اور یہ حکومت کو وہ اس وقت اشتعال دلا رہے ہیں اپنے جو ہے تو وہ بیانات دے کر اس قسم کے، تاکہ حکومت جو ہے وہ کوئی غلطی کرے، وہ گرفتاریوں کی طرف جائے، اس طرح معاملات جو ہیں وہ کریٹ ہوں، تاکہ حکومت کا ایک تو جو ہے وہ گراف بھی نیچے آئے اور اس کی جو توجہ ہے وہ بھی گورننس کی طرف سے جو ہے تو وہ ہٹے۔ خیر گورننس تو گورنمنٹ کی پہلے بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان کے جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ آگے دسمبر فروری تک جو ہے تو یہ بڑی دلچسپ ہوگی، تو میں اس پر آپ کو آگے نیکسٹ ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاملات جو ہیں کس طرح چلیں گے، اپوزیشن کیا کرنا چاہ رہی ہے اور حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور فروری میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اپوزیشن کے ان 11 جماعتی اتحاد کے پیچھے سعودی عرب اور امریکہ کی جو ہے سپورٹ ہے میاں نواز شریف کو، اور آصف زرداری کا بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے۔ یہ اپوزیشن اتحاد کی 2 جماعتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ان کے جو ہیں تو وہ معاملات کسی کے ساتھ ضرور چل رہے ہیں اور کسی سپورٹ کے بغیر یہ باہر نہیں نکلے ہیں۔ خاص کر میاں نواز شریف نے جو لڑائی کا اتنی شدت سے وہ انہوں نے للکارنا شروع کیا، اور وہ ایک دم سے انہوں نے یہ سارا اس ٹائم پر آ کر کیا ہیں معاملات، تو اس کا مطلب ان کے پیچھے یہ جو ہے سعودی عرب اور امریکہ ہیں۔